میں نے آپ کو حج کا طریقہ بتانا ہے۔ پچھلے کلپ میں عمرے کا طریقہ بتایا تھا، چونکہ حج تمتع میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد پھر وہیں انہی عام کپڑوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، سر ڈھک کے رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ جب حج کا سیزن آتا ہے تو پھر حج کا احرام باندھتے ہیں۔ حج کا سیزن شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے۔ حج ٹوٹل 5 دنوں میں ادا ہو جاتا ہے، اور بالکل آسان، بالکل مختصر۔ یہ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ جو 5 دن ہیں نا، ان 5 دنوں میں حج ادا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے 1 ہفتے کی فلائٹ کا ٹکٹ اور ویزا کٹائے، وہ ہفتے بعد واپس آ جائے کہ میں حج بھی کر کے آ گیا ہوں، یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حج ہوتا ہی 5 دنوں میں ہے۔ تو 8 تاریخ کو کیا کرنا ہے، 9 کو کیا کرنا ہے، 10، 11، 12 کو کیا کرنا ہے، بس یہ معلوم کر لیں گے تو ہمارا حج مکمل ہو جائے گا۔ تو حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے۔ 7 ذی الحجہ کو عام طور پر ٹور آپریٹرز بسوں میں بٹھا کر مینا پہنچا دیتے ہیں۔ سنت کے خلاف ہے، حج ادا ہو جاتا ہے۔ سنت یہ کہ 8 تاریخ کی صبح کو جائے، فجر کی نماز بھی مکہ میں پڑھی جائے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 8 تاریخ کی صبح ہے، ہم نے آج مینا جانا ہے نا، 8 کو مینا میں جاتے ہیں، یا 7 تاریخ کی شام ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں بسوں میں بیٹھنا چلو مینا چلتے ہیں، تو ابھی تک ہم مکہ میں ہیں۔ کیونکہ سارے حاجی جو مدینہ طیبہ گئے ہوتے ہیں وہ بھی حکومتی قوانین کے لحاظ سے 5 ذی الحجہ کو واپس آ جاتے ہیں، 6-7 ذی الحجہ کو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو 7 ذی الحجہ کو ہم سب گویا کہ مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب حاجی ہیں، تو 7 کو ہم نے احرام باندھ لینا ہے۔ وہی احرام کا طریقہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، اور پچھلے کلپ میں اس کو تفصیل سے عرض کیا، اس کو میں 2 لفظوں میں دہرا دیتا ہوں۔ یہ چادر لیں گے 7 تاریخ کو، کپڑے وغیرہ سارے اتار دیں گے، انسلی چادریں پہننے کے لیے 2 چادریں لے لیں گے، غسل بھی پہلے کر لیں گے، غسل کر لیں گے، غسل کرنے کے بعد پھر یہ انسلی چادریں پہن لیں گے۔ یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ احرام کی چادریں آخر تک پکڑ لیں، آخر تک پکڑنے کے بعد یہ آگے سے کوئی 2 بلسٹ کے بقدر تقریباً چھوڑ دیں، یہ چھوٹ گیا۔ آپ اس کو برعکس لے جانا ہے، یہ دائیں والے کو بائیں اور بائیں والے کو دائیں، اب پھر اس کو برعکس کرنا ہے، یہ پھر برعکس ہو گیا۔ اب برعکس ہو گیا، اب اس کو یہاں اندر ڈال کر اوپر کر دیں، یہ، اور ادھر بھی اوپر کر دیں۔ اب یہ چادر آگے لٹک گئی، اس طرح باندھنے سے آدمی کا سطر بھی نہیں کھلتا، تیز چلنے میں بھی دشواری نہیں آتی۔ وہ جو دوسرا پٹے والا باندھتے ہیں، ایک یوں پھر ایک یوں، اس میں آدمی تیز بھی نہیں چل سکتا، اور جب ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے تو نیچے سے سطر بھی کھل جاتا ہے۔ یہ احرام کی نیچے والی چادر پہن لی، اب ایک چادر اوپر پہن لیں گے، یہ اوپر عام جیسے چادر پہنتے ہیں گھروں میں سردی کی، ایسے ہی پہن لیں گے، اور سر ڈھک کر پہن لیں گے۔ سلے ہوئے کپڑے اتار دینے تھے، یہ سر ڈھک کر پہن لیں گے۔ سر ڈھک کر پہن لینے کے بعد وہیں مکہ مکرمہ میں جہاں ہماری بلڈنگ ہے، اسی اپنی بلڈنگ میں 2 رکعت برائے اعتکاف، 2 رکعت برائے احرام پڑھ لیں گے، ایسے 2 نفل پڑھیں گے جیسے عام پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیت کریں گے سر سے چادر اتار کر، پھر ہم کہیں گے وہیں اپنی بلڈنگ میں بیٹھ کر، کوئی مسجد حرام جانا چاہے مسجد حرام چلا جائے، یعنی اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی وہیں، یہ احرام باندھنا ہوتا ہے حدود حرم میں۔ مکہ میں جہاں ہماری بلڈنگیں ہوتی ہیں وہ حدود حرم میں ہوتی ہیں عموماً بلڈنگیں، چاہے عزیزیہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی عموماً حدود حرم میں بلڈنگیں ہیں، تو وہ اپنی حدود حرم والی اسی بلڈنگ میں بیٹھ کر 2 نفل پڑھے گا، اس کے بعد سر ننگا کر لے گا، پھر کہے گا، اب دیکھنا، اب وہ کہے گا اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، وہ پہلے کہا تھا میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اب کہے گا یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کے فوراً بعد 3 دفعہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد اونچی آواز میں 3 دفعہ، عورت آہستہ آواز میں 3 دفعہ پڑھے گی۔ اب اس کا حج کا احرام کا فرض ادا ہو گیا۔ حج کے 3 فرض ہیں، پہلا فرض احرام، دوسرا وقوف عرفات، اور تیسرا طواف زیارت۔ یہ 3 فرض ہیں حج کے، پہلا احرام، دوسرا وقوف عرفات 9 تاریخ کو وہاں جائیں گے، اور تیسرا طواف زیارت۔ یہ 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض اس نے بلڈنگ میں بیٹھ کر جب نفل پڑھ لیے، اس کا پہلا فرض احرام کا ادا ہو گیا۔ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، سر نہیں ڈھک سکتے، وہ پہلے ٹوپی اتار لی تھی، چہرہ نہیں ڈھک سکتے،
چہرہ کھولا ہوا ہے، اور اس کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، زوجین والا تعلق، زوجین والی بات نہیں کر سکتے، اور جوتا بند نہیں پہن سکتے۔ یہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب 7 تاریخ کو ہم چلے جائیں گے 7 کی شام کو مینا، یا پھر 8 کی صبح کو، جیسے وہ آپ کو لے جائیں۔ یہ اس کے بالکل سیدھ میں مینا ہے۔ اب ہم مینا چلتے ہیں۔ یہ مجھے دھاگا دے، یہ اب آپ اس کو دیکھیں گے۔ اب ہم نے ادھر ہی دن گزارنے ہیں، احرام کے ساتھ ایسے ڈھکا ہوا ہے کندھا، استباح نہیں ہے۔ 8 تاریخ کو ہم یہاں صبح مینا پہنچ چکے ہیں۔ یہ مینا ہے، یہ پورا۔ اس مینا میں جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے دکھلانے کی کوشش کی ہے، امید آپ کو نظر آ رہی ہے۔ 8 تاریخ کو یہاں یہ 8 یہاں ہے، گزارنی ہے۔ 8 تاریخ یہاں، پہلے زبانی یاد کر لیں، 9 کا دن یہاں، 9 اور 10 کی درمیانی رات یہاں، 11 تاریخ یہاں، اور 12 تاریخ بھی یہاں، بس حج مکمل ہوگی۔ پھر یہ 8 تاریخ کو یہاں پورا دن یہاں رہیں گے، 9 تاریخ کو عرفات میں رہیں گے، 9 اور 10 کی جو درمیانی رات آئے گی وہ رات یہاں، اور 10 کا جو دن ہوگا وہ یہاں، 11 کا دن بھی یہاں، 12 کا دن بھی یہاں، بس 5 دن یہ گزر گئے، ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ اب یہاں کرنا کیا ہے، صرف وہی بتانا ہے۔ 8 کو یہاں پہنچ گئے مینا کے اندر، یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ ابھی نہیں بتانا، یہ ہمارا بھی متعلقہ نہیں ہے۔ 8 کو بس ہم نے صرف مینا میں رہنا ہے اور کوئی کام نہیں، صرف رہنا کام ہے۔ اس میں آدمی نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیحات کرے، جو معمول کی عبادات ہیں وہی عبادت کرے گا۔ ایسی کوئی خاص عبادت نہیں کہ آج حج کا پہلا دن ہے، 8 تاریخ ہے، آج میں نے کیا پڑھنا ہے تاکہ میرا حج ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہاں رہنا ہے اس نے، بس ایک کام کرے تو سیاسی تبصرے نہ کرے، یہ مہربانی کرے۔ وہاں بھی یہ نہ ہو کہ نون اٹھی پڑی اور پی ٹی آئی اٹھی پڑی اور پی پی اٹھی پڑی ہے، سارا حج ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ چاندی تو دینا ہے، اللہ کو دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ بہت نامناسب بات ہے، کیونکہ اب کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل پہ اخبار بھی آ جاتے ہیں، خبریں بھی آ جاتی ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں فارغ وقت ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو عبادت کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، اس دن کو قیمتی بنایا جائے۔ 8 تاریخ یہاں ہوگی، 8 کی ہم نے فجر کی نماز یہاں پڑھنی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہم 8 کی صبح کو مکہ میں نماز پڑھ کر ظہر سے پہلے پہنچیں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ بن رہے، ہمارے ہاں سنت طریقے کتابوں میں لکھے ہوئے اور ہیں، اور وہاں ریج اور ہیں۔ میں آپ کو پہلے سنت بتاتا ہوں، پھر ریج بتاؤں گا۔ سنت یہ ہے، 8 تاریخ کو آدمی مکہ میں فجر کی نماز پڑھ کر احرام باندھ کر اب روانہ ہو مینا کی طرف، یعنی جب یہاں پہنچے گا تو ظہر کی نماز سے پہلے پہنچے گا۔ تو یہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 تاریخ کو ظہر پڑھے گا، عصر پڑھے گا، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، اور اگلے دن 9 کی فجر پڑھے گا۔ یہ سنت ہے۔ 9 کی فجر پڑھنے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد پھر یہاں سے روانہ ہوگا عرفات کی طرف۔ یہ سنت ہے۔ اب جو ریج ہے وہ بتاتا ہوں۔ سارے ہی ایسے کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی گننے میں آیا گیا تو آئے گا۔ 7 والے دن ہی شام کو بسوں میں بٹھا دیتے ہیں اور راتوں رات یہ بندے پہنچا دیتے ہیں، ان کو سہولت اس میں ہوتی ہے۔ تو آپ پھر یوں کرتے ہیں، یہاں آ کر 8 والے دن فجر کی نماز بھی یہاں پڑھتے ہیں، جو مروج ہے، سنت نہیں ہے۔ 8 والے دن فجر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہاں پڑھتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ 9 تاریخ کی صبح فجر پڑھ کے نکلا جائے۔ مروج یہ ہے کہ 8 تاریخ کو عشاء پڑھ کے پھر راتوں کو بسوں پہ لادنا شروع کر دیتے ہیں، راتوں رات ہی عرفات پہنچا دیتے ہیں۔ تو بس میں مروج چھوڑتا ہوں، میں آپ کو سنت بتاتا ہوں، آخر میں پھر مروج بتا دوں گا تاکہ کنفیوز نہ ہو۔ سنت یہ ہے، 8 تاریخ کو مکہ میں فجر کی نماز پڑھ کر احرام باندھ کر 8 تاریخ کو یہاں مینا پہنچے ظہر سے پہلے۔ یہاں 8 کو ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، 4 نمازیں ہوں گی۔ اگلے دن 9 کی فجر پڑھیں گے۔ 9 کی فجر پڑھنے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد پھر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے ڈائریکٹ عرفات کی طرف، مزدلفہ کو کراس کر دیں گے۔ مزدلفہ میں کوئی کام نہیں ہے، وہ راستے میں آتا ہے، ہم سیدھے یہاں عرفات آ جائیں گے۔ اس کو ادھر کرو، ہم سیدھے یہاں عرفات آ جائیں گے۔
یہ 9 تاریخ ہے، ہم فجر پڑھ کے وہاں سے نکلے تھے نا، اور یہاں ہم زوال سے پہلے پہنچ رہے ہیں، یعنی دوپہر کو 12 بجے سے پہلے پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ جائیں تو آرام کر لیں، بالکل عبادت نہ کریں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں عبادت نہ کریں، آگے چلو ہے، مسلسل تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی آرام فرمایا ہے، یہاں آ کر سبل الہدا میں ہے، یہاں آ کر آپ نیند کریں، اس وقت نیند ہی آپ کے لیے بڑی مفید ہے۔ زوال سے پہلے یعنی ظہر کی اذانیں ہونے سے پہلے ظہر کی نماز کا ٹائم جیسے ہی داخل ہوگا، یہ عرفات کا میدان کمال چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے یہ، اور ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے عرفات کا میدان عام میدانوں کی طرح میدان ہے، لیکن جیسے ہی 9 تاریخ کو سورج ڈھلا، ظہر کا ٹائم داخل ہوا، پھر اس میدان کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ 9 تاریخ کو سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی ظہر کا ٹائم ہو جانے کے بعد، حاجی جب یہاں پہنچتا ہے اس کے بعد ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان حاجیوں کو جو عرفات میں ظہر کے بعد پہنچے ہوئے ہیں، اے میرے مہمانوں، تمہیں میں دیکھ رہا ہوں شعثا غبرا، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اور تم دور دراز سے آئے ہو، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، تم میرے مہمان ہو۔ اے میرے مہمانوں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو بھی، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو بھی، بارش کے قطروں کے برابر ہوں تو بھی، درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہوں تو بھی میں نے بخش دیے، سب گناہ بخش دیے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، آپ نے تو عام معافی کا اعلان کیا ہے، اس میں ایک ایسا آدمی بھی ہے اور ایسی عورت بھی ہے، تو ان کا کیا ہی پوچھنا، وہ بالکل گئے گزرے ہیں۔ اللہ دوبارہ فرماتا ہے کہ یہ ایسا میدان اور ایسا دن ہے کہ آج حاجی 9 ذی الحجہ کو یہاں آیا بیٹھا ہے، میرا مہمان ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اور جس کے لیے اس نے بخشش مانگی اس کو بھی بخش دیے۔ ایسا میدان ہے آج۔ تو یہاں 9 تاریخ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز خیموں میں پڑھ لیں گے۔ یہاں سے آپ مسجد نمرہ ہے، یہاں آپ مسجد نمرہ جانے کی کوشش بالکل نہ کریں، وہاں جاتے جاتے واپسی خیمہ بھول جائے گا کہ آپ کا خیمہ کہاں ہے، اور پھر وہاں اتنا مسجد نمرہ میں رش ہوتا ہے کہ آدمی کا سنبھلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ آپ بہت صحت مند ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بالکل آپ جائیں، میں آپ کو مسجد نمرہ جانے سے نہیں روکتا ہوں، لیکن اگر آپ غیر معمولی صحت مند، غیر معمولی سمجھدار، عربی جاننے والے نہیں ہیں تو پھر آپ نہ جائیں، پھر آپ وہاں جا کے الجھ جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا میں نے کیا کرنا ہے، پھر آپ خیمے میں ہی رہیں۔ خیمے میں ظہر کی نماز پڑھیں اپنے وقت پر، نماز پڑھنے کے بعد کوئی کام نہیں سوائے دعا مانگنے کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہاں پہاڑ ہے جبل رحمت، لوگ جبل رحمت کو چلے جاتے ہیں، جبل رحمت بھی نہ جائیں، وہ اس لیے کہنا چاہیں کہ خیمے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، گلیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، مصنوعی آبادی ہوتی ہے نا، وہ مصنوعی خیمے لگائے ہوتے ہیں، مصنوعی گلیاں بنی ہوتی ہیں، نمبر لکھے ہوتے ہیں، آدمی تیسری گلی میں جائے اپنی گلی بھول چکا ہوتا ہے، سوائے نمبر کے اور کچھ سمجھ نہیں آتی پہچاننے کے۔ تو آپ جبل رحمت جائیں گے واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو کوئی حرج نہیں، میں نہیں روکتا آپ کو، اللہ کے نبی نے جبل رحمت کے پاس جا کر دعا مانگی ہے، ورنہ احتیاط کریں۔ تو آپ عرفات میں کہیں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، زور سے عصر تک اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اور آپ نے تو زور عصر اکٹھے پڑھی تھی، تو آپ نے مغرب تک مانگی ہے دعا ہی دعا، کئی گھنٹے اب دعا مانگتے رہے، مارچ کا مہینہ تھا۔ تو ہم بھی کثرت سے دعائیں مانگیں، خیمے میں دعائیں مانگتے ہوئے روتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں، خیمے سے باہر نکل جائیں، تھوڑا سا اوپر گلی نمبر دیکھتے جائیں کہ میں کہاں سے مڑ رہا ہوں، آگے کہاں سے مڑ رہا ہوں، نشانی لگاتے جائیں، نمبر لکھتا ہو دیکھتے جائیں، تاکہ واپس خیمے میں پہنچنا آسان ہو۔ زیادہ دور نہیں جا سکتے، اپنے خیمے کے دائیں بائیں کے آگے پیچھے ہو جائے، تو وہاں جا کر اللہ سے جتنا رو کر مانگ سکتے ہیں مانگے۔ یہ عجب دن ہے، عجب دن ہے یہ۔ شیطان اغیظ ادحر احکر، شیطان ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، غصے میں آ رہا ہوتا ہے، پریشان پھر رہا ہوتا ہے، لما یری من تجاوز اللہ عن الذنوب العظام، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج بڑے بڑے گناہ گار حاجی، پہاڑوں کے برابر گناہ کندھے پر تھے ان کے، اور ان کے گناہ عرفات میں آنے کی وجہ سے ایسے پانی کی طرح بہہ کے جا رہے ہیں۔ حدیث میں وہ دیکھتے کہ ایسے پہاڑوں جیسے گناہ بہہ رہے ہیں تو وہ ذلیل ہو کر بھاگتا ہے، کہتا ہے میں آج مر گیا، آج رسوا ہو گیا میں۔ تو اس لیے اس دن کو ضائع نہ کریں، اللہ کے واسطے اخبار کے پیچھے نہ لگیں، موبائلوں میں اخبار مل جاتے ہیں،
سیاسی تبصروں کے پیچھے نہ لگیں، جھگڑوں کے پیچھے نہ لگیں، کسی سے نہ الجھیں، نہ گھروں کو فون کریں یہ عرفات میں کھڑا ہوں، ہمارا خیمہ ہے ادھر دیکھو، بھائی کوئی پکنک پہ تو نہیں آئے ہوئے، بس ان کو بتا دو آج عرفات ہے، میری دعا سلام آپ سے ہو گئی ہے، اگلی ملاقات کل ہوگی فون پر انشاءاللہ، اب اللہ سے تعلق ہے۔ تو یہاں دن گزاریں 9 عرفات کا، ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر پڑھیں، مغرب تک یہاں عرفات میں رہنا ضروری ہے۔ اگر مغرب کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ جلدی میں عرفات سے نکل کر مزدلفہ آ گئے تو آپ پر دم پڑ جائے گا۔ دم کا مطلب ایک بکرا وہاں اللہ کے نام پر ذبح کر کے دینا پڑے گا، آج کل تو مہنگا بھی بہت ہے، تو اس لیے خیال کرنا۔ تو یہاں ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، اگر کوئی ظہر عصر کی اکٹھے پڑھنا چاہے اس کی بھی اجازت ہے صاحبین کے قول کے مطابق، اور بعضوں نے اس پہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر کوئی ظہر اور عصر اکٹھے پڑھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ظہر الگ پڑھے اور عصر الگ پڑھے۔ تو مغرب تک یہاں رہنا ہے، ظہر کے بعد دعائیں، عصر کے بعد دعائیں، اور کوئی عبادت نہیں۔ آج تلاوت وغیرہ نہ کریں، نفلوں میں نہ لگیں، آج دعاؤں میں لگیں جتنا ہو سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی دعائیں کیسے کریں؟ اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلے خود مانگیں، دل دکھی ہوگا، حرم آدمی احرام کے ساتھ آیا ہوا ہے، گناہوں کا بوجھ سب کو پتہ ہوتا ہے اپنے کردار کا، اپنی نظر میں تو سب کوئی مجرم ہونا چاہیے، تو معافی مانگنی چاہیے۔ جب اپنا دل تھک جائے رو رو کے، اگلا کام یہ ہے دعاؤں کی کتاب ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر مناجات مقبول ہے، آپ یہ پڑھ دیں ایک دفعہ ساری مسنون دعائیں ہیں، اس سے تھک جائیں الحزب الاعظم ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس سے تھک جائیں تو آپ کے گروپ کے والے بھی اجتماعی دعا مانگیں گے۔ گروپ میں کوئی نہ کوئی آدمی ہوتا ہے جس کو آگے کر دیتے ہیں، باقی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس دعا میں شریک ہو جائیں، دعا مانگے گا، آپ صرف آمین کہتے رہیں۔ آپ کے خیمے والے نہیں مانگ رہے، ساتھ کے خیمے والے مانگ رہے ہوں گے، وہ بہت دعاؤں کا ماحول ہوتا ہے، ہر دوسرے خیمے میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی رو رو کے دعائیں منگوا رہا ہوتا ہے، تو ان کے اندر جا کے شریک ہو جائیں، آدھا پونا گھنٹہ وہ دعا منگوائے گا، اس کی دعا میں لگ جائیں، تو اس طرح زور سے مغرب کا سارا وقت دعا میں گزر جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے دعاؤں میں لگے رہیں۔ بس مغرب کے بعد یہاں سے آپ روانہ ہوں گے، مغرب سے پہلے نہیں نکلنا۔ مغرب سے پہلے بسوں کو تو آنے بھی نہیں دیتے، لیکن پیدل نکل سکتا ہے، لیکن نہ نکلیں آپ۔ مغرب کے جب اذان یہاں ہو جائے، یہ عجیب حکم ہے شریعت کا، یعنی عجیب کا مطلب یہ ہے کہ شریعت عقل کے تابع نہیں ہے، غلامی رسول کے تابع ہے، کہ اللہ رسول کیا کہتے ہیں۔ مغرب کی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، بغیر نماز پڑھے نکلو۔ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، بس کے انتظار میں نماز نہیں پڑھ سکتے، چھوڑو نماز کو، آج نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم مزدلفہ آ جائیں گے۔ یہاں بسیں پہنچتی ہیں رات کو 9 بجے، 10 بجے، کبھی 11 بجے۔ عشاء کی نماز کے ٹائم میں آ کر یہاں مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھنی ہے۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، ایک اذان شروع میں دے دیں گے، اور ایک ہی دفعہ اقامت یعنی تکبیر کہیں گے۔ مغرب کی اذان کے لیے جو تکبیر کہے گا پیچھے قد قامت الصلاۃ والی، عشاء کی نماز کے لیے بھی وہی تکبیر کافی ہے، دوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغرب کے فرض پڑھیں گے، فرضوں کے بعد سنتے نفلیں نہیں پڑھنی، پھر فوراً اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھیں گے اور پھر وتر پڑھ دیں گے۔ یہ عشاء کی نماز ہم نے یہاں پڑھنی ہے، اور اگر مقیم ہے تو سنتے پڑھ لیں گے عشاء کے بعد والی۔ تو یہاں کیا کرنا ہے، رات کو 11-12 بجے پہنچے ہیں، رات کو آ کر سو جائیں، یہاں آ کر آرام کریں۔ اس رات اللہ کے نبی نے تہجد نہیں پڑھی، سبل الہدا میں لکھا، آپ آرام کریں، اللہ کے نبی کو امت پر بڑا رحم تھا۔ جب فجر کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قبلہ رو ہو کر دعا مانگیں، اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے۔ فجر کی ٹائم ہو جانے کے بعد، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کا رخ کر کے آپ دعائیں مانگنا شروع کر دیں، بس یہ ہو گیا۔ تو اب نماز پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ یہ 10 تاریخ کی صبح ہو گئی، اب 10 کو آپ یہاں آ جائیں گے، یہاں مینا میں۔ یہ صبح 9 بجے 8 بجے آپ پہنچ جائیں گے، پیدل آنا ہوتا ہے، سارے پیدل آتے ہیں۔ 10 تاریخ ہے اور ہم یہاں پہنچ چکے ہیں 10 تاریخ کو۔ 10 کو آج 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ مزدلفہ سے کسی تھیلی میں، کسی بوتل میں کنکریاں حکومت کی طرف سے بچھائی پڑی ہوتی ہیں، 70 کنکریاں چن لیں، چھوٹی چھوٹی، بڑی نہ چنیں، چھوٹی کنکری پسند ہے شریعت میں، چھوٹی چھوٹی 70 کنکریاں چن لیں، وہ اپنے ساتھ لے آئیں۔ 10 تاریخ کو ہم یہاں پہنچ گئے، 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے، یہ دیکھیں مینا، اس کی کچھ شکل بنانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ یہ مینا ہے، دیکھیں اس طرف کعبہ ہے اور اس طرف مزدلفہ ہے، تو کعبے کی طرف جو آخری شیطان ہے نا، جس کو عربی میں جمرہ کبرا بھی کہتے ہیں، جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، اس شیطان کو کنکری مارنی ہے 10 تاریخ کو۔ ان پہلے 2 کو کنکری نہیں مارنی،
مزدلفہ سے جب آپ آ رہے ہوں گے تو آپ کے خیمے شروع ہو جائیں گے، یہ خیمے ہیں، آپ کے خیمے شروع ہو جائیں گے، خیمے جہاں ختم ہوں گے تو یہ ساتھ ہی مسجد خیف ہوگی، مسجد خیف ختم ہوگی تو پھر یہ شیطان شروع ہو جائیں گے۔ یہ پہلا شیطان ہے، اس کو جمرہ صغرا کہتے ہیں، دوسرا ہے جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، تیسرا ہے جمرہ کبریٰ کہتے ہیں۔ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، ہر کنکری الگ الگ کر کے مارنی ہے، 7 اکٹھے نہیں مارنی، اور اس کے بعد یہ کنکریاں مارنے کے بعد پھر واپس مسجد خیف کے ساتھ سے ہوتے ہوئے اپنے خیمے میں آ جانا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جانور ذبح کروانا ہے۔ آپ کہہ دیں گے اپنے ٹور آپریٹر کو ابھی میری طرف سے بکرا ذبح کر دو، جب وہ بکرا ذبح کر دے اس کے بعد تیسرا کام یہ کہ سر منڈا دینا ہے۔ اگر پہلے سر منڈا ہوا ہے، ابھی قریبی عمرہ کیا تھا، پھر بھی بلیڈ پھیر دیں پورے سر پہ، اور عورتیں اپنے بال کاٹ دیں گی تھوڑے تھوڑے سے۔ یہ 3 کام ہو گئے، میں دہراتا ہوں۔ 10 تاریخ کو وہ سب سے آخری وہ جو کعبے کی طرف ہے، اس کو 7 کنکریاں، اس کے بعد جانور ذبح کرانا، اور اس کے بعد سر منڈانا۔ ان 3 کاموں کو ترتیب سے کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے ترتیب سے نہ ہو سکیں تو پھر اس کی بھی اجازت ہے بغیر ترتیب کے کر لیں، اس کا بھی بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے، گنجائش ہے۔ کوشش کریں تینوں کاموں کو ترتیب سے کرنے کی، پہلے بڑے شیطان کو کنکری، پھر جانور ذبح کرانا، پھر سر منڈانا۔ لیکن اگر ترتیب قائم نہ رہ سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے، دم بھی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا 10 تاریخ کا کام۔ اب آگے آ جائے گی 11 تاریخ۔ 10 تاریخ کو اپنے تینوں کام کر کے یہاں ٹھہر جانا ہے۔ 11 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ 11 تاریخ کو ان تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں اور کوئی کام نہیں۔ 11 تاریخ کو آپ اپنے خیمے سے نکلیں گے ظہر کی نماز کے بعد، کسی وقت بھی چلے جائیں۔ پہلے شیطان کو 7 کنکریاں، دوسرے شیطان کو 7 کنکریاں، تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں، واپس اپنے خیمے میں آ جائیں اور کوئی کام نہیں۔ 12 تاریخ کو پھر ظہر کے بعد نکلیں گے، پہلے شیطان کو 7 کنکریاں، دوسرے کو 7 کنکریاں، تیسرے کو 7 کنکریاں۔ 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے آپ مینا سے مکہ کی طرف اپنی بلڈنگ میں چلے جائیں۔ مینا سے مکہ کی طرف 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے اپنی بلڈنگ میں چلے جائیں، اس لیے کہ اگر 13 تاریخ کی صبح فجر کی اذانیں یہیں ہو گئیں تو 13 تاریخ کو بھی ان تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہوں گی۔ لیکن اگر 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نکل گئے یہاں سے تو پھر آپ پر 13 تاریخ کی کنکری لازم نہیں ہے، ورنہ 13 کی کنکری لازم ہو جائے گی اگر 13 کی فجر کی اذانیں آپ کو مینا کے خیموں میں آ گئی تو۔ یہ 12 تاریخ کی شام کو آپ پہنچ جائیں گے مکہ مکرمہ۔ اس میں ایک کام تھا جو میں نے نہیں بتایا، وہ یہ ہے کہ 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو، ان 3 تاریخوں میں کسی وقت جب بھی آپ کو موقع ملے آپ مکہ جائیں، طواف زیارت کریں، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں۔ یہ کام آپ نے 3 دنوں میں کسی وقت کر لینا جب آپ کو سہولت ہو، 10 کو، 11 کو، 12 کو، دن کو کریں چاہے رات کو کریں۔ بیت اللہ جائیں، احرام تو اتر چکا ہے چونکہ سر منڈا دیا تھا، ہاں یہ بتانا بھول گیا، جب سر منڈایا تھا تو احرام کی سب پابندیاں ختم ہو گئی تھی، صرف زوجین والی پابندی باقی تھی، وہ پابندی ختم ہوگی جب طواف زیارت کر لیں گے۔ تو 10 تاریخ کو سر منڈانے کے بعد ہم عمومی کپڑوں میں آ گئے تھے، تو انہی کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ جائیں، اس کے 7 چکر کاٹیں، رمل کریں گے، پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا، اکڑ کر چلیں گے، 7 چکر کاٹنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں گے، پھر واپس مینا آ جائیں گے۔ یہ طواف زیارت والا کام 10، 11، 12 3 دنوں میں سے کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں، 12 کا سورج غروب ہونے سے پہلے۔ لیکن اگر رش ہے، شدید رش ہے، یا آپ بیمار ہیں، آپ 12 تک نہیں کر سکے، 12 تاریخ کے بعد بھی کسی دن کر لیا ہے تو اس پر بھی بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ 12 کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارا حج۔ میں ان کو دہرا دیتا ہوں 2 لفظوں میں، بس اتنا ہی حج تھا۔ اب یہ دیکھیں، 8 تاریخ کی صبح کو یہاں پہنچیں گے، اگر رات کو پہنچا دیا 7 کو تو حج میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ 8 کی صبح کو یہاں پہنچیں گے، 8 کا دن یہاں گزاریں گے، 9 کو صبح یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر بسوں والے 8 والے دن رات کو ہی روانہ کرا دیں تو بھی ٹھیک ہے، حج ہو جاتا ہے۔ تو 8 کا دن یہاں گزاریں گے، 9 کا دن عرفات میں گزاریں گے۔ عرفات میں ظہر سے لے کر مغرب تک ٹھہرنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور عصر کی پڑھنی ہے، ان کے بعد دعائیں مانگنی ہیں۔ مغرب کی جب اذان ہو جائے اس کے بعد وہاں سے نکلنا ہے، اس سے پہلے نہیں نکلنا، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ مزدلفہ آنا ہے، یہاں مزدلفہ میں آ کر عشاء کے ٹائم میں، لیکن اگر کوئی جلدی آ گیا، ابھی مغرب کا ہی ٹائم تھا وہ پہنچ گیا، تو بھی مغرب نہیں پڑھ سکتا، وہ عشاء کی انتظار کرے گا۔
جب عشاء کی نماز کا ٹائم داخل ہوگا تو اب مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھے گا، پہلے مغرب کے فرض پھر عشاء کے فرض۔ رات کو یہاں سو جائے گا، فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا، فجر کی نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر دعا مانگے گا، تو پھر 10 تاریخ ہو چکی ہوگی، روانہ ہو جائے گا مینا کی طرف، مینا آ جائے گا۔ 10 تاریخ کو 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں بڑے شیطان کے پاس آئے گا، 7 کنکریاں مارے گا، پھر یہاں سے واپسی جا کر اپنے خیمے میں اپنی قربانی کے ذبح کرانے کا انتظام کرائے گا، قربانی کرا کے پھر اپنے سر کے بال منڈوائے گا۔ یہ 3 کام ترتیب سے کرے گا، بڑا شیطان، جانور کی قربانی اور سر منڈانا۔ اگر کسی وجہ سے ترتیب باقی نہ رہ سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ گورنمنٹ والوں کو یہ پریشانی بہت پیش آتی ہے، وہ ترتیب قائم نہیں رکھ سکتے بہت دفعہ۔ تو یہ 3 کام ہو گئے 10 تاریخ کو، اور کوئی کام نہیں ہے، بس اپنا خیمے میں رہے، نمازیں پڑھے، نفلیں پڑھے۔ 11 تاریخ کو کوئی کام نہیں، اپنے خیمے میں رہے، نمازیں پڑھے، آرام کرے۔ 11 تاریخ کو ظہر کے بعد آ کر تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مار کر واپس چلا جائے گا، پھر خیمے میں رہے گا۔ 12 تاریخ کو پھر ظہر کے بعد آئے گا، کسی وقت بھی، عصر مغرب کو جب بھی ہے وہ آئے گا، یہاں تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مار کر واپس چلا جائے گا۔ تو اگر رات کو وہاں ٹھہرے گا، 13 تاریخ کو وہاں رہے گا تو 13 کو بھی کنکری مارے گا، ورنہ 12 کو سورج غروب ہونے سے پہلے کنکری مار کر ادھر کعبہ مکہ کی طرح بلڈنگ میں آ جائے۔ یہ ہو گیا کام۔ البتہ 10، 11، 12 3 دنوں میں کسی وقت بھی جا کر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے، وہ فرض ہے۔ طواف زیارت کرے اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے، اور یہ طواف زیارت 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی مجبوری، تکلیف وغیرہ کی وجہ سے سورج غروب ہونے تک بھی نہ کر سکے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے، اس پر بھی فتویٰ ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور عورت اگر منسک میں ایام میں چل رہی ہے تو وہ جب پاک ہو جائے گی پھر اپنا طواف کر لے گی۔ یہ 12 تاریخ کو حج مکمل ہو گیا، اس کے بعد کسی دن بھی جا کر بیت اللہ کا ایک طواف کر لیں عام کپڑوں میں، اس میں صفا مروہ کی صحیح نہیں ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں، وہ واجب ہے۔ 12 تاریخ کے بعد جب آپ مکہ میں اپنی بلڈنگ میں آ گئے، اس کے بعد مکہ سے واپس آنے تک جتنے دن ہیں آپ کے پاس، 1 دن ہے بھلا 20 دن ہیں، کسی وقت بھی جا کر ایک طواف کر لیں بیت اللہ کا۔ ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، ایک طواف کر لیں، اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح نہیں ہے، بس وہ طواف وداع ہے، آپ کا حج ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا ہے۔ عورتوں کا بس تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں۔ جب 8 تاریخ کو مینا آئے تھے، اگر عورت ایام میں چل رہی تھی، ماہواری کا خون چل رہا تھا، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انہی ایام میں ہی اپنا احرام باندھ لے، نفل تو نہیں پڑے گی، وہ بس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے کہ اے اللہ حج کی نیت کرتی ہوں، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھ لے، بھلا وہ ایام میں چل رہی ہے۔ یہاں آ کر رہے گی 8 تاریخ کو، وہ نمازیں نہیں پڑھے گی چونکہ وہ ایام میں ہے، سب کے ساتھ 9 کو عرفات جائے گی، وہاں دعائیں مانگے گی، نمازیں نہیں پڑھے گی، حج اس کا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی خرابی نہیں اس کے حج میں۔ 9 کو وہاں رہے گی، 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ آئے گی، نمازیں نہیں پڑھے گی، فجر کے بعد جب سب دعائیں مانگیں گے وہ دعائیں مانگے گی، 10 تاریخ کو یہاں آ جائے گی، اسی طرح اپنے ایام میں، اس کے ایام چل رہے ہیں، یہاں آ کر وہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارے گی، جانور ذبح کروائے گی، سر کے بال کٹوائے گی، وہ ایسے ہی چل رہی ہے۔ پھر 11 تاریخ کو آ کے کنکریاں مارے گی، 12 تاریخ کو آ کے کنکریاں مارے گی، ابھی تک ایام میں چل رہی ہے۔ اس دوران 10، 11، 12 کو مرد طواف کرنے گئے تھے، وہ نہیں گئی، بس صرف اس نے یہ کرنا ہے۔ وہ 12 تاریخ کے بعد مکہ اپنی بلڈنگ میں آ جائے گی، جس دن پاک ہوگی اسی دن پاک ہونے کے بعد وہ جا کر اپنا طواف کر لے۔ اسی دن نہیں کر سکتی، مثلا رات کو پاک ہوئی ہے تو کوئی نہیں کہ فوراً جانا ضروری نہیں، اگلے دن جا کر لے، یعنی وہ پاک ہونے کے بعد کسی وقت جا کر اپنا طواف کر لے گی، اس کا بھی طواف کر لے گی، صفا مروہ کی صحیح کر لے گی، اس کا بھی حج بالکل مکمل۔ اس کے بعد ایک طواف وداع جو ہوتا ہے وہ بھی آنے سے پہلے وہ کر لے گی، عورت کا حج بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے مدینہ طیبہ کی زیارت، مدینہ طیبہ کا سلام کے لیے جانا، وہ چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے اس کو ہم عرض نہیں کر سکتے، بس حج کا طریقہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں ایک سہولت آپ کو بتا دوں، یہ جو 10 تاریخ کو طواف زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، طواف زیارت 10 کو یا 11، 12 کو، طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنے میں آدمی تھک جاتا ہے، رش کافی ہوتا ہے، طواف کیا پھر صفا مروہ کی صحیح کی، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، 8 تاریخ کو جب آپ وہاں مکہ سے مینا آنے لگے تھے، یا 7 تاریخ کو مکہ سے مینا آنے لگے تھے، جس وقت لوگوں نے احرام باندھا، آپ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ اسے 3-4 گھنٹے پہلے احرام باندھیں۔ مثلا 7 تاریخ کو ظہر کے بعد آپ حج کا احرام باندھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر کہیں یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں،
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ें, आप सीधा बैतुल्लाह आ जाएं। 7 तारीख को आप आएँ, एक नफली तवाफ़ करें। नफली तवाफ़ करने के बाद सफ़ा मरवा की सही कर लें। ये आपकी सही करने का फ़ायदा ये होगा कि जिस दिन 10, 11 या 12 में से किसी तारीख को तवाफ़ ज़ियारत के लिए लोग आएंगे, वो तवाफ़ करेंगे, साथ सही भी करेंगे, आप सिर्फ तवाफ़ करेंगे। आपकी सही हो गई है, शुरू में ही हो गई थी, बस वही सही काफ़ी हो जाती है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई शुरू में नहीं करके आया, 7 तारीख को एहराम बांध के सीधे ही इधर आ गया है, तो फिर उस आदमी के लिए ये है 10 या 11, 12 को जब भी तवाफ़ करेगा तो साथ सफ़ा मरवा की सही भी करेगा। 2 लफ्ज़ों में दोहरा देता हूँ। 8 तारीख को एहराम बांध कर सुबह मिना पहुँचेंगे, 9 को अरफात रहेंगे, 9 और 10 की दरमियानी रात मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे, 10 का दिन यहाँ गुजारेंगे। 3 काम करेंगे, बड़ा शैतान, कंकरी मारना और जानवर ज़िबा कराना, सर मुंडाना। 11 तारीख को तीनों को कंकरी मारेंगे, 12 को तीनों को कंकरी मारेंगे, 12 को सूरज ग़ुरूब होने से पहले मक्का चले जाएंगे। इन 10, 11, 12, 3 तारीखों में से किसी तारीख में बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सही भी कर आएंगे। तो 12 की सूरज ग़ुरूब होने के बाद जब हम मक्का में पहुँचेंगे, हमारा हज मुकम्मल हो चुका होगा। उसके बाद किसी वक्त भी एक तवाफ़ वदा के नाम का कर लेंगे, हज मुकम्मल है। आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, भला घर आ जाएँ, भला मदीना चले जाएँ। ये हमारा हज मुकम्मल हो गया है। अब जो अहबाब मसला पूछना चाहें वो मसाइल पूछ लें।